اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 36 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ آئیے چلتے ہیں آج کے قاعدہ تجوید کی طرف۔ کل ہم نے حروف مدہ اور حروف لین کو پڑھا تھا۔ آج ہم نے حروف حلقی یا اس کا دوسرا نام حروف اظہار ہے ان کو پڑھتے ہیں۔ حروف حلقی یا حروف اظہار ان حروف کو کہتے ہیں جو حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ انسانی حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو زبان کے قریب ہے، ایک درمیان کا حصہ اور ایک حلق کا آخری حصہ۔ حلق کا وہ حصہ جو زبان کے قریب ہے اسے ادنا حلق کہتے ہیں، اور جو حلق کا درمیانی حصہ ہے اسے وسط حلق کہتے ہیں، اور جو آخری حصہ ہے اسے اقصی حلق کہتے ہیں۔ حلق کے ادنا حصہ یعنی وہ جو منہ کے قریب حصہ ہے اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ جو حلق کا درمیانی حصہ ہے اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ان میں سے حا اور عین، اور حلق کا جو آخری حصہ ہے اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ ہا جو گول ہوتا ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ ان کو حروف اظہار، حروف حلقی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور حروف اظہار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ حروف نون ساکن یا نون تنوین، نون تنوین کون سا ہوتا ہے؟ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کی وجہ سے جہاں نون پیدا ہو رہا ہو، نون کی آواز، اس کو نون تنوین کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ 6 حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف اظہار کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال آج کے سبق میں آیت نمبر 39 میں یہ دیکھیے، مع اللہ الہًا آخر۔ ہا کے اوپر 2 زبریں ہیں، یہاں نون تنوین پیدا ہو رہا، اور اس کے بعد آخرہ میں جو الف ہے یہ بنیادی طور پر حمزہ ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، لہٰذا ہا کے اوپر نون تنوین پیدا ہوا، اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو یہ جو ہا کی وجہ سے، ہا کی 2 زبر کی وجہ سے نون پیدا ہو رہا ہے، اس نون کو ظاہر کر کے ادا کریں گے، اس کو قانون اظہار کا نام دیا جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ الترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْفُ، تقفو، اور تم پیروی نہ کرو، تم پیچھے نہ چلو، ما جو لیسا نہیں، لکا آپ کے لیے، بھی اس کے ساتھ، علم کوئی علم،
ان بے شک اسمع بے شک سننا، کان والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کلو ہر ایک، اولائکا وہی، کانا ہے، انہو اس کے بارے میں، مسئولا پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی۔ اور اے انسان تو اس بات کی پیروی نہ کر جس کا تجھے صحیح علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہیں جانتے ہو۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے، غلط الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم مٹنے نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالی جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب حاصل کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے ایک مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ حاصل کر لے۔ اس آیت اور دیگر روایات کو سامنے رکھنے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ آج کل الزام تراشی کرنا اس قدر عام ہے کہ کوئی حد و حساب بھی نہیں، جس کا جو دل کرتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگا دیتا ہے، جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے۔ ثبوت مانگیں تو یہ دلیل کہ میں نے کہیں سنا تھا یا مجھے کسی نے بتایا تھا۔ اب کسی نے بتایا، بتانے والا کتنا معتبر تھا، اس کو کہاں سے پتا چلا، اس کے پاس کیا ثبوت ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ اب جو جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کی وعید آپ سن چکے۔ اللہ رب العزت جھوٹ بولنے، جھوٹ سننے، جھوٹ کہنے، جھوٹ دیکھنے اور جھوٹ کا ساتھ دینے پر اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا، کل اولئک، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ کان، آنکھ، دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے ان سے کیا کام لیا ہے؟ کان کو قرآن و حدیث سننے، علم و حکمت اور وعظ و نصیحت کی اور ان کے علاوہ دیگر نیک باتیں سننے میں استعمال کیا، یا غیبت سننے میں، لغو اور بیکار باتیں سننے میں، مختلف غلط کاریوں کی باتیں سننے میں، بہتان میں، زنا کی تہمت لگانے میں، گانے باجے فحش سننے میں لگایا۔ یوں ہی آنکھ سے جائز و حلال کو دیکھا، فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، بدنگاہی کرنے میں استعمال کیا۔ دل میں صحیح عقائد، اچھے نیک خیالات و جذبات تھے یا پھر غلط عقائد تھے، گندے منصوبے تھے، شہوت برے خیالات تھے۔ اس آیت کی مناسبت سے ایک مسئلہ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ خیال میں کسی عورت سے بدکاری کرنا بھی حرام ہے اور یہ دل کے زنا میں داخل ہے۔ اسی طرح خیال میں آنکھوں میں کسی عورت کا تصور باندھنا اور اس سے بدکاری کی نیت کرنا، یہ آنکھ کے زنا میں داخل ہوگا۔ اور یوں ہی قوت سماعت ہے، یوں اپنے اعضاء کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں ڈھال لینا، یہ مومن کی صفت ہے۔
آئیے اپنے وجود میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پروردگار عالم کا تصور باندھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام مخصوص وظائف کے بعد جب سالک کو طریقت کے راستے پر ڈالتے ہیں تو پہلا سبق جو ہوتا ہے وہ تصور مرشد ہے، کہ جس طرح مرشد فنا فی اللہ میں کے مقام پر فائز ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر وقت ہر لہجہ اور ہر گھڑی اللہ رب العزت کی یاد میں بسر ہو رہی ہے، تو جس مرشد کے تصور میں وہ سالک گم ہوتا ہے پھر مرشد کی کیفیات اس سالک کے اوپر بھی طاری ہونے لگ جاتی ہیں۔ اور یوں اہل اللہ اور صوفیاء کرام اپنے درس ہدایت میں آنے والے، اپنے حلقہ طریقت میں آنے والے شخص کو اس طرح پاک کرتے ہیں جیسے طرح سنیارہ سونے کو کھٹیالی میں ڈال کر ہر عیب اور ہر نقص اور ہر برائی اور ہر خرابی سے پاک کرتا ہے۔ تو یوں اہل اللہ جو ہیں وہ سنیار کی کھٹالی کی طرح اس کو کندن بنانے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ولا اور نہ تمشے چلو فی الارض زمین میں مرحا اکڑ کر، انک بے شک تو لن تخرق الارض تو زمین کو چیر نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال اور تو پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتا، طولا لمبائی کے حوالے سے، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، بے شک تو زمین کو اپنی رعونت کے زور سے ہرگز چیر نہیں سکتا، اور نہ ہی ہرگز تو بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، تو جو کچھ ہے وہی رہے گا۔ یاد رہے کہ فخر و تکبر کی چال اور متکبرین کی سی بیٹھک سب ممنوع ہے۔ ہمارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں تواضع انکساری ہونی چاہیے، گفتگو نرم ہو، چلنا آہستگی وقار کے ساتھ ہو، متکبرانہ اور اوباشوں کی طرح لفنگوں والی چال اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ اس سے اس آیت کریمہ سے اسلام کا حسن چھلک رہا ہے، گویا وہ گل اسلام مکمل آب و تاب سے کھل چکا ہے، اور وہ اپنے محبت رکھنے والوں، اپنے ماننے والوں اور اپنے ارد گرد بسنے والوں سبھی کو اپنی خوشبو سے معطر کر رہا ہے۔ اور اس گل اسلام کی خوشبو یہ ہے کہ یہ صرف عقائد و عبادات کی ہی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہماری معاشرت اور رہن سہن کے طریق بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو سے اسلامی تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے۔ اب مسلمانوں پر افسوس ہے جنہوں نے کفار کے طریقوں کو اپنا رکھا ہے، اسی میں فخر محسوس کرتے ہیں، اسلامی طریقے اپنانے میں شرم اور عار محسوس کرتے ہیں۔ آیت میں فرمایا گیا زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا، نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ تکبر و خود نمائی سے کچھ فائدہ نہیں ہے، البتہ کئی صورتوں میں گناہ لازم ہو جاتا ہے، لہٰذا اترانا چھوڑو، عاجزی اور انکساری کو قبول کرو، اس لیے کہ اللہ کے حضور عاجز شخص کو بہت مقام حاصل ہے۔ ہمیشہ جس شاخ کے اوپر پھل زیادہ ہو وہ شاخ ہمیشہ جھکی رہتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں چونکہ زمین پر چلنے کے آداب سکھائے گئے تو ہمیں کیسے چلنا چاہیے؟ نمبر 1، اگر موقع ہو تو راستے کے کنارے کنارے چلنا چاہیے۔ نمبر 2، نہ اتنا تیز چلیں کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں، نہ اتنا آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہوں، بلکہ درمیانی چال چلیں۔ نمبر 3، لفنگوں کی طرح گریبان کو کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ شرفاء کی چال نہیں بلکہ احمقوں اور مغروروں کی چال ہے۔ نمبر 4، چلنے میں بھی احتیاط کریں کہ جوتے کی آواز پیدا نہ ہو جو دوسروں کے وظائف، اعمال یا ان کے ذہنی سوچ کی درمیان کوئی تفاوت پیدا کر دے۔ نمبر 5، راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں۔ نمبر 6، راستے میں کہیں عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے پیچھے سے ہرگز نہ گزریں۔ نمبر 7،
بازاری انداز میں نہ چلیں بلکہ نظریں نیچی کیے ہوئے پروقار طریقے سے چلیں۔ مسلمان مومن جہاں کہیں نظر آ رہا ہو تو اس کی چال ڈھال سے اللہ رب العزت کی یاد اور اس کا خیال وہ دل میں گزرتا ہے۔ تو یوں چلیں متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، نظروں کو جھکائے ہوئے۔ یہی مومن کا وقار ہے، یہی مومن کی عزت ہے، یہی مومن کا حسن ہے، یہی وہ چال ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند و محبوب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کلو، ہر ایک، ذالک یہ کانا ہے، سیئو، برائی، عند ربک، آپ کے رب کے پاس، مکروہا، ناپسند۔ ان سب مذکورہ باتوں کی برائی تیرے رب کو بڑی ناپسند ہے۔ ذالکا، یہ، مما، اس چیزوں میں، اوہا، وحی کی، الیک، آپ کی طرف، ربک، آپ کے پروردگار نے، من الحکمہ، حکمت کے ساتھ، ولا تجعل، اور نہ بنایا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن، معبود، آخر، کوئی دوسرا، فتلقا، پس دھتکارا جائے، فتلقا، پس تو جھونک دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم میں، ملومن، ملامت زدہ، مدحورا، دھتکارا ہوا۔ یہ حکمت و دانائی کی ان باتوں میں سے ہے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اور اے انسان، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو ملامت زدہ اور اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہو کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب الیوم القیامہ بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، آمین ثم آمین۔ ارشاد فرمایا اس رقوع میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ حکمت والے احکام ہیں۔ حکمت کا کام وہ ہے جس کی صحت پر عقل گواہی دے اور اس سے نفس کی اصلاح ہو۔ یہاں آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے سب پر از حکمت ہیں۔ ان احکام کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1، اولاد کا قتل ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 2، زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ نمبر 3، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 4، یتیم کے مال میں خیانت سے بچو، وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ نمبر 5، وعدہ پورا کرو۔ نمبر 6، ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو۔ نمبر 7، بغیر تحقیق اور ریسرچ کے باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر 8، آنکھ، کان اور دل کی حفاظت کرو کہ ان کے متعلق سوال ہوگا۔ نمبر 9، زمین میں اترا کر نہ چلو، تکبر و خود نمائی اللہ کو ناپسند اور عاجزی و انکساری پسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 10، شرک سے بچو۔ ارشاد فرمائے ولا تجعل، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ 18 آیات وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ سے مدحورہ تک، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، یہ جو 18 آیات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ ان کی ابتدا توحید کے حکم سے ہوئی اور انتہا شرک کی ممانعت پر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکمت کی اصل توحید و ایمان ہے اور کوئی قول و عمل اس کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا افاصفاکم، کیا پس چن لیا تم نے، ربکم، اپنے پروردگار کے لیے، بالبنین، کیا پس چن لیا اس نے تمہارے لیے، یعنی ربکم تمہارے پروردگار نے، بالبنین، بیٹے، واتخذا، اور بنا لیا، من الملائکہ، فرشتوں سے، اناسا، بیٹیاں، انکم، بے شک تم، لتقولون، جو تم کہتے ہو، قولا عظیما، یہ بڑی سخت بات ہے۔ اے مشرکو خود سوچو، بھلا
تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے، بے شک تم اپنے ہی گھڑے ہوئے خیالات کے پیمانہ پر بڑی سخت بات کہتے ہو۔ مشرقین عرب فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بد نصیبو، اپنے لیے لڑکیاں پسند نہیں کرتے ہو، ان کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہو، برا مناتے ہو، بلکہ انہیں قتل کر دیتے ہو اور اللہ رب العزت کے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہو۔ کیا خدا نے تمہارے خیال کے مطابق اچھی چیز یعنی لڑکے تمہیں دیے اور بری چیز اپنے لیے رکھی؟ یقیناً تم بہت ہی سخت بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کے لیے اولاد کا ثابت کرنا جو جسم کے خواص سے بھی پاک منزہ ہے، حالانکہ اللہ رب العزت ان تمام معاملات سے بری الذمہ ہے، اس سے پاک ہے، پھر اس میں بھی اپنی بڑائی رکھتے ہو کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ یہ تمہاری کتنی بے ادبی اور گستاخی ہے جس کی اللہ رب العزت تمہیں قیامت کے روز سزا عطا کرے گا۔